مکہ، اندھیری رات، دار ارقم کے دروازے بند ہیں، اندر چند لوگ خاموش بیٹھے ہیں، چہرے خوف سے بھرے ہوئے لیکن دل ایمان سے روشن۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، قدموں کی آواز، تلوار کی جھنکار۔ یہ عمر بن خطاب ہیں، اسلام کے سب سے بڑے مخالف۔ سب سہم جاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، عمر اندر آتے ہیں، آنکھوں میں غصہ، دل میں طوفان۔ لیکن پھر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، غرور بکھر جاتا ہے۔ وہی عمر جو مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، آنسوؤں کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ طاقت کی شکست نہیں تھی، یہ اخلاق کی فتح تھی۔ مدینہ کی گلیاں، دوپہر کی دھوپ، ایک غلام اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھائے چل رہا ہے۔ وہ بلال ہے۔ کبھی یہی بلال مکہ کی ریت پر لٹائے جاتے تھے، سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، زبان پر ایک ہی لفظ احد احد۔ کوئی بدلہ نہیں، کوئی نفرت نہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو بلال کو کعبہ کی چھت پر بلایا گیا، اذان دی گئی۔ وہی آواز جو کبھی دبانے کی کوشش کی گئی تھی اب پوری دنیا میں گونج رہی تھی۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ اخلاق کا اعلان تھا۔ اسلام نے طاقت نہیں دکھائی، اسلام نے کردار دکھایا۔ ایک اور منظر، مدینہ کی مسجد۔ ایک بدوی آتا ہے، مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر روکتے ہیں، فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر نرمی سے سمجھاتے ہیں۔ وہ بدوی حیران ہے، کہاں وہ سختی کی توقع کر رہا تھا اور کہاں یہ رحمت۔ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اخلاق دلوں کو فتح کرتے ہیں، سختی صرف فاصلے بڑھاتی ہے۔ احد کا میدان، گرد و غبار، خون کی بو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، ان کا جسم زخمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ لمحہ انتہائی کرب کا ہے، لیکن پھر بھی کوئی بد دعا نہیں، صرف یہ دعا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہی اخلاق اسلام کی روح ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، وہی شہر جہاں ظلم ہوا، جہاں پتھر مارے گئے، جہاں طائف میں لہو لہان کیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر کھڑے ہیں، سارے دشمن سامنے ہیں، سر جھکائے ہوئے۔ ایک جملہ تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ بدلے کا وقت تھا لیکن معافی دی گئی، یہ طاقت کا عروج تھا لیکن عاجزی اختیار کی گئی۔ یہی اسلام کا اخلاقی کمال ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دل کانپ جاتے ہیں اور تاریخ سجدے میں گر جاتی ہے۔ یہ واقعات ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں، طاقت عارضی ہے، دولت فانی ہے، اصل دولت اخلاق ہے۔ آج کا انسان بھی طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن سکون نہیں مل رہا، کیونکہ سکون صرف اخلاق میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے گھروں میں، اپنے کام میں، اپنے رویوں میں اگر ہم اخلاق اپنائیں تو ہم بھی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ یہی پیغام ہے اسلامی اخلاقی کہانیوں کا، اور یہی پیغام آج ہمارے لیے ہے۔